لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وكريمنا وتقينا ونقينا وزكينا وحفينا وقوينا ومتيننا وسراجنا ومنيرنا ومبيننا ومنيبنا وأميننا وأنيسنا ونسيمنا ونفيسنا وقريبنا وجميلنا وجمالنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنظورنا ومشهودنا ومذكورنا ومعصومنا ومرغوبنا ومخدومنا ومقسومنا ومحبوبنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وباطننا وفاتحنا وقاسمنا وكاملنا وصادقنا وحامدنا وشاهدنا وعاقبنا وخاتمنا وعوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا
وقطبنا وصادقنا وكاظمنا وباقرنا وزيننا وعلينا وصديقنا ودليلنا وحجتنا وبرهاننا وطاسيننا وياسيننا وحميمنا وأيوبنا وسلماننا ويوسفنا ومصحفنا وقبلتنا وصلاتنا وحجنا وإيماننا وإيقاننا وإذعاننا وعرفاننا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ حضرات بڑی دیر کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے محفل شریف میں، اور یہ کرم کی برسات ہے۔ سرکار ہماری اس محفل کو دیکھ رہے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ارادوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ میں آج کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ آج ویلنسیا میں آپ اس قدر محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ درود کے منکروں کو پتہ چل جائے درود کیسے پڑھا جاتا ہے۔ بس کیونکہ کوئی بھی یہاں ہماری ذات ہی کوئی نہیں کہ ہم کہیں جی ہم نے یہ نقطہ بیان کیا تو وہ بیان کیا۔ بادشاہ دائیں جانب بھی بیٹھے ہیں اور دائیں جانب بھی بیٹھے ہیں، تو یہی دولہا ہے، یہی میر کارواں ہیں، یہی قافلہ سالار ہیں، یہی بادشاہ ہیں۔ ان کی اگر آپ دعائیں لینا چاہتے ہیں یا ان کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کے نانا جان پر عقیدت کے ساتھ جھوم کر درود شریف پڑھیں، اور کوئی بھی کوئی کرسی پر ہے، صوفے پر ہے، پنڈال میں کہیں بھی ہے، سید ہے، آبان ہے، آرائی ہے، کسی بھی ذات سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اس یقین کے ساتھ درود شریف پڑھیں کہ ہم پڑھتے ہیں اور حضور ہمارا درود شریف سنتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام۔ نہیں بھائی ہے کوئی درود شریف ہے، سارے پڑھو درود شریف، بھائی منڈے آواز کٹو پڑھو۔ اے سجا پاسا بالکل چپ کر کے بیٹھا ہے، پڑھو جناب سارے، پڑھو ایک باری سارے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم
النبیین، نہ طلب ہی دے نہ جنوں ہی دے، یہ ہوس نہ دے نہ دے نہ دے، وہ ہوا نہ دے، شہ انبیاء پہ فدا ہوں میں، کوئی اور درد خدا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زباں پہ لا، در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا، اسی در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ کرم کچھ حد سے زیادہ صاحب بغداد کرتے ہیں، اسی لیے ہم وہاں دل کھول کر فریاد کرتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا سب کو آتا ہے تقریباً، اور سب نے پڑھنا ہے۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب التعظیم والتکریم والاحسان ہم سب کے پیشوا، مربی، مشفق، محسن، کریم ابن کریم اور لجپال ابن لجپال، سخی ابن سخی، فخر السادات، سید السادات، پیر طریقت، عامل شریعت، حضور قبلہ پیر سید شاکر شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، اور آج کی اس بزم کے منتظم اعلیٰ، نہایتی مہربان، نہایتی مشفق، حضور قبلہ سید ذیشان حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ، تمام سادات کرام اور ولنشیا اور اس کے قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے علماء، ائمہ حضرات، اور یہاں کی انجمن کے تمام اراکین جو عرصہ دراز سے حضور قبلہ شاہ صاحب کے ساتھ شریک سفر ہیں، اور آپ حضرات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جشن ولادت مصطفیٰ میں محفل نور مجسم میں ولنشیا میں تشریف لائے، میں میزبان ہونے کی حیثیت سے اپنی طرف سے حضرت قبلہ شاہ صاحب کی طرف سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور درخواست کرتا ہوں بارگاہ رسالت میں کہ سرکار آپ سب کو اپنی محبت کا نور عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں تین چیزیں ایسی رکھی ہیں جن کی وجہ سے حضرت انسان بھٹک جاتا ہے، ڈی ٹریک ہو جاتا ہے، غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ نمبر 1 عقل، نمبر 2 دل، اور نمبر 3 نگاہ۔ یہ تین چیزیں نوٹ کر لیں کہ یہی انسان کو اسفل السافلین میں پہنچا دیتی ہے اور دوزخ کا ایندھن بنا دیتی ہے۔ اب یہ تین چیزیں ہیں، اور انہیں ٹھیک کرنے کا
ایک ہی بندہ ہے اور انہیں ٹھیک کرنے والی ایک ہی ذات ہے، اور ان تینوں چیزوں کو ٹھیک کرنے والی ایک ہی شے ہے، وہ ہے عشق۔ عظیم عاشق رسول، قلندر لاہوری، مصور پاکستان، مفکر اسلام، بابا جی امیر المجاہدین کا جند جانی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں جن کے ذریعے انسان بھٹکتا ہے، اور ان تریواں شیواں نو سدھا کرنے والا کون ہے؟ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق۔ ایسے اجی 2:30 بجے تھی بیٹھے ہیں جو 2:30 بجے بندے نوں نیندر آئی تے جا کے بیٹھ سال ہی میلہ ایک باری سجدہ ہے، اور سائیں پھر کرم فرمانے جناب، عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اور عشق نہ ہو تو شرع دی ہے بت قدائے تصورات۔ اس کی میں وضاحت نہیں کروں گا، حالات بڑے خراب ہیں، تو میں نے تو چلے جانا ہے، تقریر کر کے بعد میں لوگوں نے حضرت قبلہ شاہ صاحب کو روزانہ فون کر کے کہنا ہے کہڑے پاگل نوں بلا لیندے ہو کہ ان کی گلاں کرتے ہیں، تو میں اس کی وضاحت نہیں کروں گا، بس اتنا کہوں گا کہ اقبال کہتا ہے عجیب بات ہے کہ ایک بندہ مندر کی پوجا کرتا ہے، مندر میں جا کر پتھر کی پوجا کرتا ہے، آپ کہتے ہو وہ مشرک ہے، اور وہی بندہ جا کر کعبے کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، آپ کہتے ہو یہ مسلمان ہے۔ ایک بندہ گنگا تو پانی پیندا ہے، تسی کہندے ہو ہندو ہے، ایک زمزم دا پانی پیندا ہے، تسی کہندے ہو کہ یہ مسلمان ہے۔ ایک ادھر چکر لگاتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کافر ہے، مشرک ہے، پلید ہے، ہندو ہے، اور ایک صفا مروہ کے اندر پہاڑیوں کے چکر لگاتا ہے، آپ کہتے ہیں جناب وہ دیکھو یہ تو بڑا مومن آدمی ہے، یہ تو یہ کیا ہے؟ عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، اور عشق نہ ہو تو شرع و دین، شریعت اور دین ہے بت قدائے تصورات۔ انہوں دسیا جائے گا بھائی اے او پتھر ہو رہے جنہوں پوجیا جاندہ ہے، اے او پتھر ہے، اے دا طواف تاں کر دیا کہ امام الانبیاء نے دا طواف فرمایا ہے۔ بڑا توحید کو سمجھنا لگا، بڑا بڑا آدمی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقریباً اہل عرفان کی میں بات کر رہا ہوں جن کو اللہ نے باطن کی نگاہیں دی ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب عمر کا جو سینہ مبارک ہے وہ چوڑائی میں 36 انچ ہے۔ کتنے؟ 36 انچ چوڑائی میں، اور جتنی ہماری ہتھیلی ہے اتنا جناب فاروق اعظم کا انگوٹھا، اور آپ کے ساتھ جب کوئی چل رہا ہوتا تو ایسے لگتا کہ آپ چل رہے ہیں اور وہ زمین پر بیٹھا ہوا، اتنا بڑا دلیر تو اونچا، پھر قریشی لالیاں پخدیاں جناب پنجابی کے اندر سونا جوان اونچا، حضور دے غلام جدو بن گئے خانہ کعبہ شریف دا طواف کرتے اونچا لمبا قد جناب فاروق اعظم دا، کہ جدو آپ چل رہے ہوندے سن تے انج لگدا سی نال اللہ زمین تے بیٹھا ہے، اے نالوں اندازہ کر لو کتنا اونچا ہوئے گا۔ تے آپ طواف کرن تو بعد جدو حجر اسود نو بوسہ دین لگے، اے بخاری شریف دے اندر لکھیا نے جناب، صحیح بخاری مکہ شریف میں یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے، اور مدینہ منورہ میں بھی یہی کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ جڑے سنگی حوالہ دیکھنا چاہوں میں انہوں نے کہو لیا، صفحہ نمبر 259 پر میں آپ کی آسانی کے لیے کہہ دیتا ہوں، اور حدیث نمبر بھی نوٹ کر لیں تاکہ اگر کوئی
طرح کا بندہ ملے جو مرزا جیلمی کا متاثر ہے تو آپ کو ذرا حوالہ بتاتے ہوئے آسانی ہو سکے. حدیث نمبر ہے 1597 اور راوی ہے حضرت عمر خود. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عابس ابن ربیعہ کہتے ہیں کہ جب جناب عمر جاء الی الحجر الاسود، آپ حجر اسود کے پاس پہنچے تو آپ کو پتہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگانا پڑتا ہے. امکان ہوتا ہے کہ بندہ تھلے آ گیا تو بچ نہیں سکتا، لیکن جن کے قد اونچے ہوتے ہیں وہ تو بوسہ دے کے واپس جا رہے ہیں. تو جناب فاروق اعظم جب اس کے پاس پہنچے تو آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے حجر اسود، کیونکہ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے جھکنا پڑتا ہے. فاروق اعظم کا قد اونچا تو آپ اس کو دیکھ کر کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نفع بھی نہیں دے سکتا اور تو نقصان بھی نہیں دے سکتا. مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، نہ تو نافع ہے نہ تو دار ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ساری دنیا تمہیں چوم رہی ہے، میں کسی اور وجہ سے چوم رہا ہوں، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان. ولولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک. لیکن اتنا بڑا توحیدی عمر، اتنا بڑا آدمی تینوں بوسے ایویں نہیں دے رہا. میں تجھے صرف اس لیے بوسہ رہا ہوں کہ امام الانبیاء نے تجھے بوسہ دیا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. ہولی بولو، پرچہ ہو جانا نے بیٹھے نہ ساڑھے پولیس والے پرچہ کر کے جانا. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. میں نے پتا ہے نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، میں کیا ادوں تک نفع نہیں دے سکتا جدوں تک کسی دی نگاہ نہ پئی ہوئے. ادوں تک ایک بندہ کھڑا ہویا جناب، ایک کھڑوتا، کئی بیٹھے سن، ایک کھڑا ہو کے کہنے لگا قبلہ تھوڑی سی بیس بڑھا دیں، ریپیٹ کم کر دیں تھوڑی سی. ایک کھلوتا جناب، ایک نبی دے سامنے ایک کھڑا ہو کے کہنے لگے جی حضور تسی فرما رہے ہو کہ تخت بلقیس چاہیے ہے تے میں انج کر کے لے کے آواں گا کہ تہاڈی اکھ جڑی ہے نا جی وہ اجی جھپکنا جو ہے نا جی اس کا مکمل نہیں ہوگا، میں او دے تو پہلے تخت لے آواں گا. آپ نے فرمایا کیویں لے کے آئے گا؟ توجہ جڑے طالب علم بیٹھے زیادہ توجہ کرنا، نویں انداز دے اندر تانوں گل سمجھا رہا ہوں. کیوں کہ وہ 4 مہینے دی مسافت دے ہوتے 2 مہینے جان دے تو 2 مہینے آن دے اور 2500 میل دور ہے. اور سلیمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ملکہ بلقیس اے سمجھ لو خیابان امین کو اندر آ رہی اتنا قریب پہنچ چکی. او دے آن تو پہلے تھے تخت بلقیس چاہیے. ایک کھلوتا پہلے جن کھلوتا کہنے لگے جناب آپ کی جو محفل ہے اجلاس ہے ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا میں نے اس تو بھی جلدی چاہیے. پھر ایک کھلوتا کہنے لگا میں لے آؤں گا. آپ نے فرمایا کیویں؟ انہیں کہ حضور بس تسی نگاہ میرے اوتے رکھنا، میں جانا بھی نہیں تے تخت بھی لے آواں گا. تسی صرف نگاہ میرے اوتے رکھنا تے میں تو جاواں گا بھی نہیں تے تخت بلقیس لے کے آنا میرا کام ہے. تے گیا بھی نہیں جناب، اوتھے ہی کھلوتا رہا. صرف اس کو کوئی دیکھ رہا تھا. جناب سلیمان دی نگاہ ہوتے سی. حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد حضرت مجاہد کہتے ہیں انہیں زمین دے اوتے اتنی زور دے نال توجہ پائی کہ زمین پھٹ گئی اور 2500 میل دور انہیں تخت اکھاں دے نال چک کے تے آپ کے سامنے رکھ کے کیا حضور خوش ہو گئے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے.
کہ اس نے مجھے ایسے ایسے شاگرد دیے ہیں جو 4 مہینے کی مسافت پر پڑی ہوئی چیز کو 1 سیکنڈ میں لا کر میرے قدموں میں رکھ دیتے ہیں. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. یہ سلیمان علیہ السلام ہے اور ان کا امتی ہے حضرت آصف. یہ سلیمان علیہ السلام ہے اور ان کا امتی ہے, اس کی اتنی پاور ہے تو امام الانبیاء کے جو امتی حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری ہے. یہ امام الانبیاء اور ان کے امتی حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری. ابھی بھی انگریز کی قبر داتا صاحب موجود ہے اور یہ تاریخ کا حصہ ہے. اس کو دنیا کا کوئی فرقہ اور کوئی مسلک جھٹلا نہیں سکتا, کیونکہ ویسے بات بھی دوسرے مسلک کی ہے کہ ایک شخص نے کسی اور کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کے اس نے اسلام قبول کر لیا ہے. انگریز سی انہوں نے دسیا بھائی کہ انج کر لو جی کلمہ پڑھ لو تے بڑی موجود, تو کچھ نہیں کرنا, بس صرف 5 نمازیں پڑھو, باقی سود بھی دیندے رہو, سود لیندے بھی رہو, جناب فلانا کام بھی کرو, بس تسی صرف 5 نمازیں پڑھنی ہیں, تسی پکے جنتی ہو. تے انہیں کلمہ چھتی چھتی پڑھ لیا. تے کلمہ پڑھ کے وہ ولایت انگلینڈ سے لاہور اس کو لے کر آئے اور داتا صاحب کی جو سڑک ہے, چوک ہے, وہاں سے اس کو آگے لے کر ادھر لے کر جا رہے تھے. انہیں کیا ہے کہ ذرا ایتھے روکو. انہوں نے کہا جی ایتھے قاتل ہی روکی, ایتھے تے شرک ہوتا ہے, یہاں تو گاڑی روکنی نہیں ہے, یہاں شرک ہوتا ہے, یہ تو اڈا ہے. وہ کہنے لگا میں کی پتا شرک کی ہوتا ہے, یعنی وہ کہتا ہے کہ میں پتا ہے کہ شرک کی بڑی بدبو ہوتی ہے, میں ساری زندگی مشرک رہا, پر وہ کہتا ہے کہ میں جس سے میں تھے پہنچیا ایتھے کوئی جگہ ایسی ہے جتوں میں خوشبوواں آ رہی ہیں تو میں اپنے وال کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں. ایتھے روکو. انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا تسی جانے جاؤ, میں ایتھے جانا ہے. اور ٹر گیا جناب. انہیں حضرت داتا صاحب کی بارگاہ سلام پیش کیتا تے پھر اگے تے سارے پریشان سی. جناب نے مطالعہ کیتا, انہوں نے کہا تخت بلقیس کیویں آ سکتا ہے جناب, یہ مولوی کہتے ہیں جی 2500 میل دوروں آیا. تو پھر قرآن بھی کہتا ہے جناب قال الذی عنده علم من الکتاب ناتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک, کہ ایک چشمے صدن کے اندر میں تخت یہاں پر لے. گل سمجھ نہیں آندی. انہیں داتا صاحب سلام پیش کیتا, ایک بابا جی کو لنگے, انہوں نے کہا سناؤ کی حال چال ہے, ٹھیک ہو, کی چلے گا ٹھنڈا یا گرم. انہوں نے کہا سفر بڑا کیتا ہے تے چاہ دی 1 پیالی مل جائے تو. انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں. تے چائے کی پیالی اس کو پکڑائی تو چاہ دی پیالی وے کے تے تھر تھر کمبی جاوے. تے بابا کہندا پیندا کیوں نہیں, کہہ رہا سے کہ چاہ چاہی دی تے تینوں چاہت دے نال تیرے ہاتھ وچ پڑا چھڈیے, ہن پیندا کیوں نہیں. انہیں کہا قبلہ میں کیویں پیاں, اے پیالی تے او وے جڑی میرے گھر انگلینڈ دے اندر پئی سی, اے کتھوں آ گئی ہے, اے کتھوں آ گئی. تے او بابا کو کہنے لگا جلیا ساڈے اگے انگلینڈ تے شے ہی کوئی نہیں ہے. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اور ساڈے اگے انگلینڈ تے شے ہی کوئی نہیں. تے صرف تینوں سمجھان واسطے دس رہے ساں کہ جے انگلینڈ تو 1 لمحے دے اندر پیالی آ سکتی ہے تے تخت بلقیس کیوں نہیں آ سکتا. انہیں کہا جناب تسی کون ہو. انہیں کہا میں داتا علی اجمیری بنفس نفیس خود ہوں. یہ تو سمجھ کی باتیں ہیں جناب, اے سمجھ دیا گلہ نے. پتہ ہے میں نے تسی زیادہ انگریزی پڑھے ہو, پر داتا صاحب نے بڑے بڑے انگریزوں نے سامنے بٹھا چھڑے, بہ جاتے بہ جاتے. انہیں کہا حضور پھر ان میں میرا سٹاپ تے آخری بھی یہی ہے, ادھر ہی رہا. آج بھی ہوتی قبر حضرت مولانا غلام رسول صاحب جڑے بلیاں لے سن, جڑے بلیاں نال محبت کرتے سن, انہوں دی قبر دے نال دی قبر. داتا صاحب نے فرمایا ساڑھے نال یاری لائی, ان تنوں جان نہیں دینا. آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کہ تو پتھر ہے, نفع بھی نہیں دے سکتا, نقصان بھی نہیں, پر تجھ پر کسی کی نگاہ پڑی ہوئی ہے. تو پیچھے مولا علی کھڑے, فرمایا بابا جی ہاتھ ہولا رکھو, میں خود حضور کو لو سنیا ہے کہ جنہیں ایمان دے نال حجر اسود نو بسا دیتا ہے گا, حجر اسود قیامت والے دنوں دی شفاعت کر رہا ہوئے. جنہیں حجر اسود نو بسا دیتا ہے قیامت والے دن حجر اسود دی شفاعت کرے گا. تینہ چیزاں نو سدھا کرنا والا ایک ہی نہیں جی, عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق. عشق نہ ہو تو شرع دی ہے بت قدائے تصورات.
میں آج کی محفل ایک کوئی گل لے کے جاؤ جی، سنی کا مقصد کیا؟ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اس کو کہتے ہیں حضور کی عزت پر بات آئے سنی اپنی ذات سے باہر ہے۔ اگر کوئی ایسا سنی نہیں ہے تو اس کو مر جانا چاہیے۔ حضور کا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس محبت رسول کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نمازیں ہوں گی کسی کے پاس، روزے ہوں گے، حج ہوگا، زکوٰۃ، مگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر مان نہیں کر سکتا، کسی وقت بھی نیب والے پکڑ سکتے ہیں۔ اور ہمارا احساسہ ایسے ہے کہ جس کے اوپر کبھی کسی کا قبضہ ہی نہیں ہو سکتا، قبضہ ہی نہیں ہو سکتا، کوئی اس پر غالب ہی نہیں آ سکتا۔ میں بطور برکت بس بخاری شریف سے میں آخری حدیث پاک پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ صرف میں ایسے اب تو حوالے وغیرہ کم دیتا ہوں، لیکن آپ حضرات دور دراز سے سفر کر کے آئے ہوئے تو چلیں آپ کا جو ہے وہ من ٹھنڈا ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6171 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، یہ ایک بندہ حضور دی بارگاہ چایا نماز پڑھ کے تو حضور دے نال نال ٹر رہا سی، تو نے کہا حضور اجازت ہوئے ایک سوال پوچھا؟ آپ نے فرمایا پوچھو۔ اس نے کہا حضور قیامت کب آئے؟ قیامت بولیے، جو تقریر سن رہا ہے وہ بولے کہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، وقت آپ کا نہ ضائع ہو۔ اس نے پوچھا متی الساعہ، حضور قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا مجھ سے نماز کے مسئلے پوچھو، روزے کے مسئلے پوچھو، مسواک کا مسئلہ پوچھو، دعائے قنوت پوچھو، نکاح، طلاق، سود، تجارت، یہ مسئلے پوچھو، یہ تو کل کی بات ہے، پرسوں کی، اس کا تو مجھے علم ہی نہیں ہے، یہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں اللہ کے علاوہ۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، کہ پوچھ رہے ہو قیامت کا تے کوئی تیاری کیتی ہے؟ کول کوئی تیاری ہے؟ پنجابی کہتے ہیں جس پنڈ نہیں جانا ادھر راہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ حضور نے فرمایا کوئی تیاری کی ہوئی ہے قیامت کے لیے؟ عرض کی حضور ما اعددت لها، یہ صحابی بول رہے ہیں، اور صحابی کون ہے؟ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو صحابہ حضور کے ساتھ میدان جنگ میں گئے اور ان کے مبارک چہرے پر میدان جہاد کی جو مٹی پڑی ہے، گرد، فرمایا اگر کسی شخص کو حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر مل جائے، قیامت تک کسی کو جناب نوح جتنی عمر مل جائے، تو وہ صحابی کے چہرے پر پڑنے والی گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر سنو، فرمایا صحابہ جو رسول اللہ کے ساتھ میدان جہاد میں گئے تو ان کے چہرے پر جو گرد پڑی ہے، قیامت تک اگر کسی کو عمر نوح مل جائے تو وہ پھر بھی اس گرد کا مقابلہ، جناب نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ہے، تو فرمایا اس گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے دوسرا اسی ویسے بھی ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹھیک ہے، یہ اینو ذرا آواز شواز کھولو صحیح طرح کھولو آواز، اچھا ساؤنڈ بھی داتا صاحب ہے، انہوں زیادہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ اس نے عرض کیا حضور ما اعددت لها من کثیری صلاۃ ولا صوم ولا صدقۃ، اے صفحہ نمبر 1075 تے حدیث نمبر 6171، یہ دیکھ لیں۔ وہ کہنے لگا حضور میرے پاس نہ زیادہ نمازیں ہیں، نہ ہی زیادہ روزے ہیں، اور نہ ہی زیادہ صدقات ہیں۔ پھر سرکار نے آگے سے یہ نہیں فرمایا جدو کول ہے ہی کچھ نہیں تو میرے کو کیوں پوچھ رہے ہو، جاؤ جا کے نماز پڑھو، تیاری کرو،
سرکار نے فرمایا اچھا بس اتنا ہی ہے؟ عرض کہ نہیں حضور ایک بات ہے کہ میں احب اللہ و رسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہوں، نہ زیادہ نمازاں، نہ زیادہ روزے، نہ زیادہ صدقات، لیکن میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں۔ کیا کو سرکار نے بھی نہیں فرمایا کہ نمازاں ہیں نہیں کہ اللہ نال محبت کہیں نہیں کرتا ہے، روزے نہیں ہیں تو کہنے میں اللہ دے رسول نال محبت کرتا، صدقات نہیں ہیں تو کہنے میں اللہ دے رسول نال محبت کرتا۔ محبت کا تعلق اعمال سے نہیں ہے، محبت کسی اور شے کا نام ہے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ صرف انہیں کیا کہ حضور کی شان اقدس کے اندر بے ادبی کی، بڑے بڑے نہ بولے، تو ترکھانا دا ایک منڈا اٹھیا، انہیں جا کے پوچھیا بھائی تو راج پالے؟ انہیں کیا میں راج پالا؟ انہیں کیا تو کون ہے؟ انہیں کیا میں صدیق اکبر دا غلام ہوں، اور کون؟ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور فرمایا سراج دن ٹیڈ پاڑ کے تے باہر کھلوتے، لوگ کہنے کیا علم الدین پرہ ہو جا، کدھر تیرے ہوتے مقدمہ نہ ہو جائے۔ اور پولیس آئی جناب لوہاری تھانے والی، انہوں نے کیا کس نے قتل کیا ہے؟ تو علم الدین شہید کہنے لگا میں نو مارے اور کہنے مارے۔ محبت کسی اور شے کا، اے صرف جناب اسی تے چلو پگڑی پائیے، علم الدین نے تو پگڑی بھی کوئی نہیں پائی، اسی داڑھی رکھ لی، علم الدین تے داڑھی بھی نہ رکھ سکیا، اسی تریزہ والے کرتے پائے، علم الدین تے کرتے بھی نہ پا سکیا۔ تے میاں والی جیل دے اندر رات دے ٹیم جناب موسیٰ کلیم اللہ ملن واسطے آ گئے، تے علم الدین کھلو کے کہنے لگیا بادشاہ تسی جلیل القدر نبی ہو، اولو العزم رسول ہو، صاحب کتاب بھی ہو تے صاحب شریعت بھی ہو، تے تسی میرے ورگے ماڑے نو ملن واسطے کیوں آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میں ایویں نہیں آیا، میں جدوں بھی حضور دی کچہری جانا حضور کہندے نے علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول۔ سبحان اللہ۔ آؤ پچھلے جناب کوئی او جڑے بندے بیٹھے ہو جناب، تو انو تے مینوں بخشوان واسطے حضور نے پگڑی لا دینی ہے قیامت والے دن۔ تے آج اگر ہاتھ ہیں جنہ اٹھیا تے سرکار فرمان کے تیرا ہاتھ نہیں سی اٹھتا، آج کی لینا ہے؟ تو آڑے جو کوئی چودھری ہے تے آوے میں انہوں دسنا من شاہ جی نے کتنے پیسے دیتے، آپ سارے ہاتھ چکا انج کر کے تو آڑے ہاتھاں چو نور نکلے گا۔ جڑے توجہ ایک نہیں میری گال سننا، جڑے بڑھے ہو تسی زیادہ چکو، تسی تے نیڑے ہو، تو آڑا تے ویزا بھی ایکسپائر ہونے لگے، ہاں چکو ہاتھ اس طرح کر کے جلے ہو ہون لاؤ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا بلے بلے لاؤ 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 سبحان اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ اور اے آج قیامت والے دن میرے تے تواڈے خلاف گواہی دین گے، آج کہے گا یا اللہ ساتھ نال زیادتی ہوئی سی، زبان تے تالا ہوئے گا، ہاتھ کہے گا کہ انہیں کسی دے ہوتے غلط ہاتھ چکیا سی، انہیں ظلم کیتا سی، انہیں کسی دی دل آزاری کیتی سی، پیر کہیں گے یا اللہ غلط جگہ کیا سی، تے تواڈے تے ہاتھ بولن گے یا اللہ اے حضور دے نعرے لاندا سی، اے رسول اللہ دے نعرے لاندا سی، تواڈے پیر بول کے کہیں گے جناب او پہلے دوسری جگہ دے اندر محفل دا اہتمام ہویا سی تو سونے اس زمین نو قبولیت نہ ملی، تے پھر سارا دن محنت کر کے دوسری جگہ محفل ہوئی تے میں اوتھے ٹر کے ٹر گیا سا جناب۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ لو جناب انہیں کیا حضور میں اور کچھ بھی نہیں ہے، بس میں اللہ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار نے سن کے فرمایا اچھا، فرمایا پھر سنو، انتا
مع من احببتا، فرمایا پھر مبارک ہوئے تانوں جدے نال تسی پیار کردے ہو، قیامت والے دن تسی انہاں دے نال ہووگے، جنہاں نال تہاڈا پیار ہے قیامت والے دن تسی انہاں دے نال ہووگے۔ آگے تبصرے سنو حضرت انس دے۔ حضرت انس کہنے حدیث نمبر 167 میں آپ فرماتے ہیں ففرحنا یومئذ فرحا شدیدا، جدو حضور نے فرمایا نا کہ بھائی جڑا جدے نال محبت کرے گا وہ قیامت والے دن دے نال ہی ہوئے گا، جدو یہ سرکار نے گل کی تھی حضرت انس فرماندے ہیں پھر اسی رج کے ہسے، اور اسی رج کے مسکرائے تے رج کے ہسے، تے نال فرمایا اسی آپس ہی جفیاں بھی پائیاں، اسی جفیاں پائیاں دا میں پنجابی ترجمہ کر رہے ہیں، جتھوں مرضی جا کے تحقیق کروا لو، فرماندے نے اسی کھلو کے جفیاں پائیاں۔ وہ کہاں جناب خیر ہوئے آج عید بھی نہیں ہے تے جفی کیوں پا رہے ہو؟ وہ کہنے لگے سرکار نے غلامی دی سند عطا فرما چھٹی ہے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضور نے غلامی دی سند دے چھٹی ہے، کہ آج تے جفیاں اگلا تے میں ترجمہ نہیں کر دو دیتے فتوہ لگ جانا ہے، جفیاں پائیاں آپس دے اندر، ہم مسکراؤ یار ہسو کیوں؟ سرکار نے فرمایا جڑا جدے نال پیار کردا ہے وہ او دے نال ہے، اور غلاموں خوش ہو تواڈے دل دے اندر چار یاراں دا بھی پیار ہے، پنجتن پاک دا بھی پیار ہے، غوث جلی دا بھی پیار ہے، خواجہ اجمیر دا بھی پیار ہے، بابے امیر المجاہدین دا بھی پیار ہے، بابا فرید الدین دا بھی پیار ہے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا بھی پیار ہے، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب دا بھی پیار ہے۔ قیامت علیہ دن منظر ہی وکھرا ہونا ہے، ہم سوئے حشر چلیں گے سہے ابرار کے ساتھ، اور قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالہ۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ کم از کم حضور دے نال اتنا پیار کر لو جتنا ایک بھیڑیے نے پیار کیا۔ آج تے فیتے کٹے گئے جناب، بھائی انہا جا ذکر کرنا ہے، انہا کیتا تے تسی کافر ہو جاؤ گے، انہا کیتا تسی مشرک ہو جاؤ گے، انہا کیتا تسی بدعتی بن جاؤ گے۔ اے انہاں دی ذات نو ناپ رہا جنہاں واسطے کوئی فیتا بنیا ہی نہیں، اے انہاں دے ذکر نو ناپن دی کوشش کردا جتے فیتے مک جاندے ہیں۔ بھائی ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ میں شفا شریف کی ایک روایت کو سنانا چاہنا، اور اے ملدی جلدی بخاری دے اندر بھی ادھی روایت موجود ہے، سنو جی۔ کم از کم اتنا پیار بھی کلمہ پڑھن تو بعد، میں تو حضور شاہ جی اس سال میں نے اپنا موقف بدل دیا ہے، میں کہنا جڑا بندہ میلاد شریف دے ہوتے دلیل مانگتا ہے، بھائی آپ چراغاں کر رہے ہیں، آپ خرچے کر رہے ہیں، آپ لائٹنگ کر رہے ہیں، آپ لنگر بنا رہے ہیں، آپ میلاد کر رہے ہیں، آپ یہاں پر مولود شریف پڑھ رہے ہیں، تو اس پر دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں یا خود نو حضور دا امتی کہلوانا چھڑ دے، یا پھر حضور دے میلاد دے ہوتے دلیلہ منگنا چھڑ دے۔ اور توجہ بیٹا جی، صحابہ نے منایا تھا، میں نے کہا حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے پیو دی گردن لا کے حضور دے سامنے رکھ چھڑی، جنہوں نے پیو دی تون لا چھڑی انہوں نے میلاد نہیں منایا ہونا۔ بھائی جنہوں نے پیو دی دون لا چھڑی انہوں نے میلاد نہیں منایا ہونا۔ جڑے حضرت ابو ذر غفاری حضور دی اونٹنیاں دی خدمت کرتے سن، سارا دن حضور دی اونٹنیاں چراندے سن، تے رات نو آپ دی بیوی تے آپ دی بیٹی تے آپ دا بیٹا حضور دی اونٹنیاں دے پیر دباندے سن۔ اور کسی نے پوچھا پیر کیوں دبا رہے ہو؟ فرماندے سن سارا دن حضور دی اونٹنی چل چل کے تھک گئی ہوئے گی، تے میں ساری رات حضور دی اونٹنی دی خدمت کر رہا ہوں۔ جڑا حضور دے جانورن دے پیر دبائے انہیں رسول اللہ دا میلاد نہیں منایا ہوئے گا۔ بھائی کیڑی جگہ تسی حضور دی امت کو کھڑا کر چھڑ۔ حضرت ابو طلحہ دے میں مزار شریف کے بصرہ دے اندر حاضر ہویا، 70 زخم آپ دے لگے، آپ دا سر پھٹ گیا، آپ دے ہاتھ شل ہو گئے،
صدیق اکبر نے پانی سٹیا تو پوچھا ہوش آیا کہ ابو طلحہ تیرا کی حال ہے؟ جب ابو طلحہ کہندے حضور مینوں چھٹو دسو میرے رسول اللہ دا کی حال ہے؟ جنہوں نے 70 زخم کھا لے انہوں نے حضور دا میلاد نہیں منایا ہوگا بھائی. اور میں اور کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے بھائی، جڑے رسول اللہ دا پیشاب مبارک پی گئے انہوں نے حضور دا میلاد نہیں منایا ہوگا. کتنے بیٹھے ہو بھائی، حضور دی امت کو کدھر لے کے جا رہے ہو؟ اس واسطے اقبال کہندا ہے دین اگر تک پختہ بے آداب عشق دین بغیر صحبت ارباب عشق. اقبال کہندا دین خوشیوں کو نہیں لبتا، یہ غامدی بھی نہیں بتا سکتا، یہ جیلوی بھی نہیں بتا سکتا کہ دین کیا ہے. اقبال کہتا ہے دین بتائے گا تو داتا علی حجویری بتائے گا، دین کی تشریح کریں گے تو حضرت مجدد الفسانی کریں گے، دین کی تشریح کریں گے تو امام اعظم ابو حنیفہ کریں گے. انہوں نے کیا کرنی ہے دین کی تشریح؟ جن کا شجرہ ہی کوئی نہیں ہے جناب. کم از کم اتنی محبت، یار ایک جانور نے جتنی حضور دے نال محبت کی تھی. شفا شریف دے اندر روایت موجود ہے صفحہ نمبر 312 تے 313. یاد رکھنا بدر شریف والے دا اے عدد ہے نا تے 312 تے 313. مدینہ منورہ دا واقعہ جی. ایک یہودی اپنیاں بکریاں چرا رہا سی. بکریاں چراندے چراندے ایک بکری کوئی تھوڑی پراں ہوئی. مشہور مثال ہے جو بکری ریوڑ سے جدا ہو اسے بیڑیا لے جاتا ہے. اے ریوڑ تو جدا ہوئی انہوں بیڑیا لے گیا. ایک بکری انہیں اے تو ناپ لی بیڑیا نے، اچھا جانور ہے، انہیں پھاڑ لی ہے تو ان بکری نہ چھڑے تھے. او دے مالک دی نگاہ پہ گئی بکری دے ہوتے تو جا کے انہوں نے بکری ہوتے کھلے کھچن کی انہیں کوشش کی تھی کہ میرا مال ہے میرا جانور. انہوں کھچن دی کوشش کی تھی تے بیڑیا نے بکری چھاڑ دی تھی تو دے نال گلن شروع کر. نہیں یار تسی گل نو سمجھے نہیں ہو. پتہ بیڑیا نے بکری چھاڑ دیتی اور وہ دے نال گلاں کر دیاں اور عربی زبان دے اندر بولیا. سانو کہندے تانوں قبر دے سوال عربی چ ہونے، تانوں جواب عربی چاہندا ہے. میں کہ نہیں آندا، بیڑیا نو آ گئی سانو بھی آ جائے گی انشاءاللہ. انہیں جملہ کیا جناب سنو جی. انہیں کیا الا تتق اللہ حلت بینی و بین رزقی. او بندہ خدا کی ہو گیا تینوں؟ رب نے مینوں رزق دیتا تو میرے کو رزق کھو رہے. اے میرا رزق ہے، اے رب نے مینوں روٹی دیتی تے تو میرے کو روٹی کھو لے. تیرا کیڑی سیاسی پارٹی دے نال تعلق ہے جڑا غریبوں کو روٹی چھکدا ہے؟ پاکستان میں بحران نہیں ہے، یہ تو اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے. سمود حضرت صالح علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اونٹنی نو 4 بندیاں نے قتل کیتا، انہوں دکھ پہنچایا تے پوری قوم دے اوتے عذاب آ گیا. ایتھے حضور دی عزت دے اوتے حملہ ہویا. تسی کی سمجھدے ہو قوم بچ جائے گی؟ حضور کی عزت کا مسئلہ دنیا کے ہر مسئلے سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے. بس یہ سمجھنے کے لیے تخم اور خون پاک ہونا چاہیے. بس انہیں کیا اللہ نے مینوں رزق دیتا تو میرے کو رزق کھو لے. قال الرائی بیڑیا جڑا سی نا جی وہ دا جڑا انہیں جدوں 2-4 گلاں کیتیاں نا تے یہودی وہ ویکھدا ہی رہ گیا اے کی ہویا. وہ دی زبان تے لفظ آیا، انہیں کہا سبحان اللہ. یہودی نے کیا ہے تسی تو مسلمان بیٹھے ہو، خیر ہوئے پچھلے 9 مئی والے تو نہیں بیٹھے. خبیب صاحب کھبے سجے دھیان کرو، انہوں نے پوچھو خیر ہوئے. یہودی نے کہا سبحان اللہ. انہیں کیا ہو یتکلم بکلام الزیب یتکلم الزیب بکلام الانس. وہ بیڑیا انج بول رہا ہے جب انسان گلاں کرتے ہیں تے عربی زبان بول رہا ہے. وہ بس وہ اکھاں کھلیاں رہ گئی، زبان باہر آ گئی، وہ دیکھتا ہی رہ گیا کی ہویا. اگو بیڑیا کہندا ہے ٹھہر میں تینوں ذرا اور حیران کراں. فقال الذئب، تو بیڑیا کہنے لگا الا اخبرک باعجب من ذلک. اے نالوں بھی زیادہ حیران کن گل میں تینوں نہ دس چھڈا. اے نالوں بھی زیادہ حیران کن. انہیں کیا او کیڑی ہے؟
کہ بھیڑیے نے کہا اوے ٹائم ضائع کر رہے، یہودی نو بھیڑیا کہنے لگا وقت ضائع کر رہے ہیں بکریاں چرا کے، چلیا مدینے سے رہ کے وقت ضائع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ بین الحرتین والنخلتین، اے جڑے دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، اے پہاڑ کراس کر کے اگے جاتے اگے کھجوراں والا شہر نظر آئے گا، تے اوتھے اللہ دے رسول جلوہ گارن تے انہاں دی نشانی ہے وے یحدث الناس بانباء ما قد سبق، جو کچھ ہو چکیا ہے اودیاں بھی خبراں دیندے نے، جو ہون والا ہے اودیاں بھی خبراں دیندے نے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس اے واقعہ تو میں یاد کروانا ہے جی، اے ادھا بخاری شریف کے اندر بھی نے، انہیں جملہ کیا، انہیں کہا رسول اللہ بین الحرتین، یہ بھیڑیا تقریر کر رہے ہیں، اے بھیڑیا دی تقریر نے سنو حضور دے غلاموں، بھیڑیا کہہ رہا رسول اللہ بین الحرتین، بھیڑیے نے حضور دا ذکر کر کے دسیا بھائی جب رسول اللہ کا ذکر کرنا ہے تو یہ نہیں کہنا کہ وہ ہماری طرح ہے، حالانکہ جس بھیڑیے نو اے گل یاد ہے انہوں بشر مثلکم والی آیت بھی یاد سی، پر انہیں کیا اے نہیں کہنا وہ ہمارے جیسے، یہ بھی نہیں کہنا وہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، یہ بھی نہیں کہنا وہ تو مر گئے ہیں، وہ مٹی میں مل گئے ہیں۔ بھیڑیے نے دسیا بھائی جدو حضور دا نہ آئے تو میں بھی بندے دا پتر بن جاگا وہاں، اور انہیں بخاری بھی نہیں پڑھی، مسلم بھی نہیں پڑھی، ترمذی بھی نہیں پڑھی، تھی اپنی اکیڈمی بھی نہیں کھولی، پھر بھی کہنا بھائی نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دینے والا۔ دلی سبحان اللہ کہیں نے خیر ہوئے، یہ تو جی اور گھٹ بولو کہ مہنگائی اور زیادہ ہونی ہے۔ ہاں یہ حضور دا ذکر ہو رہا بولو تاکہ مہنگائی گھٹ ہوئے۔ میرا حسابدار صاحب دے نال رابطہ نہیں تے نگران وزارت دے نال بھی رابطہ کوئی نہیں، بس تسی ڈٹ کے حضور دی تقریر سنو، 2-4 دنوں دے اندر ڈالر اور تھلے آ جائے گا انشاءاللہ۔ پیار تے کرو بھائی، سن ہے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، بے یقین ہو کے کیوں بیٹھے؟ بے یقین بندے دا کام ہی نہیں شاکر شاہ صاحب دے قدمہ چاہ کے بیٹھے، وہ دا کی کام ہے؟ انہیں کہا رسول اللہ، تقریر دیکھو کہتا رسول اللہ بین الحرتین، یہ دو یہ آگے کھجوروں والے درخت یہ کراس کر کے جاؤ گے، وہاں اللہ کے نبی جلوہ فرما ہے، میں نے آیتاں ساریاں آنیاں پر وہ آیتاں نہیں پڑھنیاں، میں تینوں اے دس رہا کہ جو کچھ ہو چکا ہے اس کی خبریں بھی دیتے ہیں، جو ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی۔ سنو آگے سنو آگے سنو، ادھا ہو گیا ادھا رہنے لگے۔ اوہ اچھا یہودی دا ذہن بن گیا جناب کہ میں جان لگیا تے نال ہی کھلو گیا، انہیں کیا کہ چلا تے میں جاؤں پر ملی بھی غنمی میری بکریاں دا کی ہوئے گا، کدھرے اے تے نہیں کہ ایک پہلے ناپ لئیے تے میں نو ادھر بھیج کے تے ساریاں نال لے کے جانا چاہنا ہے۔ یہ بندے آندن ایک موبائل کٹ بھی لون تے کہندے نا جی نہیں دل تسلی نہیں ہوئے اور بھی کٹ کے جانا۔ آج بھی یہ تھے موبائل کی ساڑھے سنگی ہیں، انہوں نے موبائل کسی نے لے لیا تو لوکیشن دس رہی ہے ایسے ہی ہے، تو جے پڑھیا گیا تو بعد ہی سارے نے سواب سمجھ کے کٹنا ہے۔ تو انہوں پتہ ہے پاکستان کے اندر چور پڑھیا جائے تو کی ہوگا، میں چور تو کہتا نہیں، میں کہتا ہوں کوئی ضرورت مند ہوگا تو انہوں گزارش کرتے ہیں کہ جتنے کوئی بس مینو دے چھٹو تو میں اکھاں بند کر کے یا میرے کسی بچے نو پڑھا چھٹو، کسی سنگی دا موبائل ہے تو تانوں دعا دے گا غوث پاک دا ملنگ نے یہ نہ ہوئے کدھرے او کوئی گل کوے تو چوروں نو پہ جان مور جانے جانے تو کوئی اور پہ جائے۔ چلو انہیں کہا میں ٹرتے جاواں پر میریاں بکریاں دا کی بنے گا؟ واہ بیڑیا تینوں لکھاں سلام آمن، جتھے تو قدم رکھے اس مٹی نو لکھاں سلام آمن۔ کہنے لگا تو جا انا ارعاہا، بکریاں جانن تو فقیر جانے آج۔ انہیں کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ شکاری شکار کی خود حفاظت کرے، تو میں نے ادھر بھیج گئے تے باقی ساریاں بھی کھانا چاہتا ہے؟ انہیں کہا نہیں میں بھیڑیا ضرور ہوں مگر حضور دا نام لے کے تیرے نال دھوکا نہیں کراں گا۔
جدوں تک تو نہیں آئے گا تیریاں بکریاں دی رکھوالی میں خود کردا رہا. لو انہوں یقین ہو گیا بھائی بندہ گل صحیح کر رہا ہے. تر گیا حضور دی بارگاہ دے اندر. سرکار اس وقت آرام فرما رہے تھے. حضور اٹھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے فرمان لگے قم. حضور نے فرمایا قم فحدثہم. ابھی وہ آیا حضور کی بارگاہ میں, حضور آرام فرما رہے تھے. حضور نے مبارک چشمان نبوت کھولی اور ارشاد فرمایا ایتھے کھڑا ہو کے دس جو کچھ تیرے نال ہویا ہے. اے سارے نو دس, سارے نو دس. قم فحدثہم, سب کو بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس میں آگے واقعہ نہیں, انہیں پھر کھلو کے دسیا تے جدوں سارا انہیں واقعہ سنایا تو سرکار نے فرمایا ہن کی صلاح ہے. انہیں کہ حضور میرے کو کلمہ پڑھاؤ تے کوئی نصیحت کرو. فرمایا پہلی نصیحت اے وے کہ جا کے بکریاں گن لیں, جیڑی کوئی کٹ ہوئی تے ساڈے کولوں لے لیں, اسی تینوں واپس کر دیاں گے. فرمایا جتنیاں چھٹ کے آیا سے اتنیاں ہی ہون گیا. میں کہتا ہوں بھیڑیے کو سمجھ آ جائے اور لمبی داڑھی رکھ کر حضور کا مقام نہ سمجھ آئے, بھیڑیے کو سمجھ آئے اور خود کو امتی کہلوانے والا کہے نہیں جناب ایسے ہے تو ایسے ہے تو ایسے ہے, مرن دی دیر ہے, سارے سوالوں دے جواب آپ ہی مل جاتے ہیں. کم از کم حضور دے نال اے جتنا بھیڑیے نے پیار کیتا اتنا پیار کر جاؤ کہ قبر ہی تسی پہنچو کہ فرشتے جدوں نام آیا سوال جواب کرن تو حضور ویکھ کے کہہ دے تے میرے نال نے پیار کرن والا بندہ سی, اینو جان دیو. ورنہ حالات بڑے ڈاٹے نے جناب, اننے ڈاٹے کہ ساڑیاں تفسیراں دے اندر ایک گل لکھی ہے کہ 15,000 سال دا سفر ہے پل صراط دا جی, تے 5,000 سال اینجے تے 5 اینجے تے 5 اینجے, 15,000 سال دا سفر ہے. تے جیڑا ادھر گیا انہیں بھی ڈگ جانا ہے, تے جیڑا ادھر گیا وہ بھی ڈگ جانا ہے. تے وال نالوں بھی زیادہ باریک نے, تے تلوار نالوں زیادہ تیز نے, تے رات نالوں زیادہ اتھے اندھیرا ہے. مولوی صاحب مسئلہ بیان کر رہے سن, دلاور صاحب کا کلام بڑا پسند آیا ہوگا. اسی یعنی ہم اے نہیں کہندے بھائی قبر میں کیڑے مکوڑے ہوں گے, قبر میں بچھو ہوں گے, قبر میں سانپ ہوں گے صحیح, یہ نہیں کہ ہون گے نہیں, ہون گے صحیح, پر انہاں دیاں قبروں چ ہون گے جنہاں نے ساری زندگی حضور نال بے وفائی کیتی تے جنہاں نے وفا کیتی. اگلے دن غازی علم الدین شہید نو جدوں دفنایا گیا اگلے دن آپ ایک بندے دی خواب وچ آئے, نے کہا جی دسو جی پھر جدوں منکر نکیر آئے تے سوالاں دا جواب کیویں دتا نے. فرمایا میری تے قبر وچ آئی کوئی نہیں. انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا گردن تے قربان کر آیا سو, اور پیچھے کی رہ گیا سی, اور میرے کو لوگ کی پوچھنا نہیں سی. آج انہوں نے آ کے تے سبحان اللہ جی. ویسے میلاد شریف عارف دے مقدر دی کھیڑ ہی نہیں. میں بڑے بڑے امیر لوگ ویکھے تھے تے میں بڑے بڑے غریب ہی ویکھے, تے غریباں چ ایسے ایسے امیر ویکھے جنہاں دے بچیاں نو روپیہ ایک دن دا نہیں ملدا کہ پورے سال صرف 20-30 روپے کٹھے کر کے تے اپنی جھگی دے اوتے بلب روشن کر کے کہندے حضور ساڈے کول ہور ہوندے اسی او بھی لا چھڈنے سے. با حضور دے نال اے بڑی وڈی گل ہے جی. کوئی صافہ زمین تے رکھ چھڑے نا جی, وڈا آدمی قتل معاف ہو جاتا ہے. تو سرکار نے اپنی پگڑی لا کے رب دی بارگاہ چ رکھ چھڑنی تے 2 ہفتے سجدے چو سر نہیں چکنا حضور. تے رب اپنے دستے قدرت نال اپنے حبیب نو اٹھائے گا اور کہے گا ارفع راسک سل توتا وشفا تشفا. محبوب سر اٹھاؤ, تسی جو کہندے وہی ہوئے گا, تسی جو کہو گے وہی ہوئے گا, اسی تانوں راضی کرنا ہے. تو حضور کہیں گے یا اللہ میں تو پھر انج ہی راضی ہونا ہے کہ میرا آخری غلام بھی جنت ہی ٹر جائے بس. جدوں ادو نامہ اعمال وچ یہ گل آ گئی کہ یہ تو کہتے تھا میلاد ہی نہیں کرنا چاہیے, تو پھر حضور نے شفاعت کیویں کرنی, شفاعت کس طرح کریں؟ شفاعت ان کی ہوگی جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات میں سب سے بڑھ کر انوا پیار ہم نے کرنا ہے تو رسول اللہ سے کرنا ہے. شفاعت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. اور ایک جڑی گل ہے نا جی آخرت تو ساڈے استاد صاحب میرے دادا استاد
بابا جی امیر المجاہدین کے استاذ مفتی اعظم پاکستان مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے سن، اور میں تو کہنا صبح ہی قیامت ہو جائے. انہوں نے کہا جناب اتنی جلدی قیامت کی تمنا؟ فرمایا تاں کہنا کہ اتنے امام الانبیاء دی زیارت ہونی ہے نا یار، کل ہی ہو جائے بس، اتنے حضور دی زیارت ہو جانی جناب، اور سر عام زیارت ہوگی جناب. قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، لیکن جب وہ مسکراتے ہوئے صدیق و عمر کے ساتھ آئیں گے تو سارے حشر کا نقشہ بدل جائے گا. تے یہ میں آج گل کرن لگیا کہ آج بادشاہ بیٹھن، کل ویسے میں اپنی مسجد وچ کیتی ہے، تے میں کہا چلو زندگی دا کی پتہ ہے کتھے سورج غروب ہو جائے، تے کل قیامت والے دن کوئی یہ نہ کہے جناب یا رسول اللہ اینو تہاڈی شان دا کوئی تھوڑا تھوڑا پتہ سی، اپنے بزرگاں کو لینے سنی سی تے انہیں ساڈے کولوں لکا کے رکھی ہے. اسی منن والے ہیں امام محمد رضا فاضل بریلوی دے جناب، ٹھوک بجا کے ہم کہتے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کو ماننے والے ہیں. لو جی 15,000 سال کا سفر ہے. چونکہ ویلنسیا دے اندر ممی ڈیڈی لوگ بھی آنے، برگر اینڈ شوارما، پڑھے لکھے لوگ، فاسٹ فوڈ کھانے والے، ٹھیک ہے ڈیلز کے ساتھ جی بڑے لکھے لوگ آتے ہیں. میں کہتا چلو اے بھی ویکھو جی اے بھی ڈیل لے جناب، اے بابیاں دا صدقہ لے جناب، تسی صرف آئے سے ایک کام واسطے، یہ 4-5 کام تو نال لب گئے تے فری لب گئے. تے نوٹ کر لو جناب، ویڈیو بن رہی ہے، جڑا مولوی کہے گا جناب مینوں حوالہ چاہیے، پہلے تے انہوں میرے حوالے کرنا، بعد وچ میں حوالہ او دے حوالے کراں گا. پہلے انہوں ساڈے کول لے کے آنا، اے نہیں کہنا جی فلانا کہہ رہا سی تے تسی جواب دو، فلانے نوں ساڈے سامنے لے کے آؤ. پھر مزہ ہے تانوں حوالہ، سانوں انہوں حوالہ پوچھن دا مزہ آئے گا تے سانوں حوالہ وکھاڻ دا مزہ آئے گا. ایک ہی گل ہوئی جناب، انہیں کیا کہ تسی ہونے تھے کلپ بنا کے ہن کلپ بنانے چھڑ دیتے نا. حضور دی بارگاہ جناب 15,000 سال دا سفر ہے، پل صراط دا، جڑا ادھر ڈگیا وہ بھی دوزخی، جڑا ادھر گیا وہ بھی دوزخی تے. اگے حضور بیٹھے نہ جلوہ فرما، تو حضور ایک دعا مانگ رہے، رب سلم رب سلم، یا اللہ لبیک والے دی خیر فرما دے، یا اللہ لبیک والے دی خیر فرما دے، یا اللہ جڑے آ رہے ہیں انہاں دی خیر فرما دے، انہاں دی خیر فرما دے. اے میری آل نال پیار کر دے سن، اے میرے اصحاب دے غلام سن، اے میری امت دے علماء دا ادب کر دے سن، اے میری امت دے اولیاء نال پیار کر دے سن، یا اللہ انہاں دی خیر فرما دے. تے 15,000 سال دا سفر ہے تے جانا ہے ادھر، تے بال نالوں زیادہ باریک کہ ہن تانوں میں کہاں جناب اتھوں ایتھے لے کے تے ایک لت دے اوتے ٹردے آؤ، بڑا ہی اوکھا جہا کام نے جناب. تے جاندے نا جی کدی شمالی علاقے تے نکا جا پل کراس کرنا ہوئے تے بندہ کدی انج ہوندا ہے تے کدی انج ہوندا ہے کہ ادھر نہ ڈگ جاواں تے ادھر نہ ڈگ جاواں. اے تے وال نالوں زیادہ باریک ہے جناب. تے اعلیٰ حضرت نے کیا کہ جڑا بندہ حضور دے نال انے واہ پیار کردا ہے نا تے اے 15,000 سال دا سفر ہو انج کر لوے گا، انج کر لوے گا. تے میں کہ ایک سمجھ نہیں آندی تے سمجھ نہیں آندی. ایتھے جڑے منڈے سائنس پڑھن والے نے فزکس تے بیولوجی، انہوں نے پوچھو بجلی کا سفر کتنا تیز ہوتا ہے، سپیڈ آف لائٹ. انہوں منی کھلوتے ہو کہ بجلی بڑی تیزی دے نال سفر کرتی ہے. ایتھے تے سرکار کی دعا لگ رہی ہے جناب، یا اللہ انہاں دی خیر کر چھڈی. تے اعلیٰ حضرت نے لکھیا بندہ ایک سیکنڈ تو بھی پہلے حضور دی بارگاہ پہنچ جائے، پر کیویں پہنچے گا؟ فرمایا پہنچے گا وہی جڑا حضور دے نال انے واہ پیار کردا ہوئے گا. تے نال اعلیٰ حضرت نے دسیا کہ حضور کی جب اس پر نگاہ پڑے گی تو اس کو وجد آ جائے، انہوں وجد آنا، جانا بھی ہونے جنہوں وجد آئے گا. جنہوں اس دن وجد نہ آئے جڑا انجو کہ میں صوفی ہوں انہیں نہیں جانا دے، میں بالکل پکا صوفی ہوں 110%، بس میں انہیں نہیں جانا دے.
جانا بھی انہیں جنہوں وجد آئے گا تے وجد بھی انہوں آنا ہے جدے تے حضور دی نگاہ پہ جانی. ساقی کو تو سب دیکھتے, ساقی جس کو دیکھے تو پھر تو کمال ہے نا جناب. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جدوں پھر حضور نے ویکھنا ہے تے پھر بندے نے کیویں جانا ہے. فرمایا پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر. کوباں کہندے ننگے پیر جدے پیرن جتی نہ ہوئے کوباں, پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر اور رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے. ایک تے میں تو اشارہ کر کے دسیا, لیکن اعلیٰ حضرت فرماندے وجد یہ ہے کہ بندہ اپنے پیر دی ایڑی تے کھلوے تے گھوم جائے. ایڑی تے کھلوے کوئی ہے, کوئی اتنے منڈا کر کے دس سکتا ہے اتنے کہ دس چل اوتے جاؤ صاحب اے ذرا جگہ دیو بھائی, ایڑی تے گھومے جائے. چلو میں فتوے تو باچی ایک ایڑی تے جگہ اور دیو نا تو کھلی ڈلی جگہ ہونی ہے. غور نال ویکھو جی, دھیان نال. ہاں جی چلو ایک ایڑی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سامنے رسول اللہ کی ذات ہے اور ایک سیکنڈ لگنے پر شرط ہے کہ بندہ انج کھلوتا ہوئے گا انج بول جائے, انج پتہ ہی نہیں چلنا. بندے دیکھتے رہ جائیں گے بھائی ایک کرتا کدھر گیا, تو انہیں حضور دے قدمت پہنچ جانا. ایک لمحے دے اندر جناب انہیں پار کر جانا نے پل صراط, جنہیں حضور دے نال پیار کیتا ہوئے گا. تے جنہیں نہیں کیتا ہوئے گا جڑا کہندا ہے جی پہلے مینوں وکھاؤ پھر میں منوں گا, مینوں وکھاؤ. صحابہ نے حلوہ پوڑی تقسیم کی تھی, صحابہ نے بریانی تقسیم کی تھی, صحابہ نے جامع شیری تقسیم کیا تھا. میں کیا جڑے صدیق اکبر نے غزوہ تبوک دے اوتے سوئی نہ چھٹی, انہوں نے اور شے کوئی چھٹی ہونی ہے. بس انج حضور دے نال پیار کرو کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بندہ جناب وہ وہاں سے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے. عشق عشق نہ ہو تو شرع دی ہے بت قدائے تصورات. اور اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام, میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سبحانہ و تعالیٰ سجاد امت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کا واسطہ حضرت قبلہ شاہ صاحب کو عمر دراز صحت اور عافیت کے ساتھ عطا فرمائے, اور آپ کا سایہ کرم ہم پر اسی طرح دراز رہے. ہر سال جناب یہ میلے لگتے رہے اور یہ موجیں آپ لوٹتے رہے. میں کچھ وقت زیادہ لے گیا اس لیے کہ مالکوں کا ذکر تھا تو توجہ نہ جا سکی. اب میں آخر میں نہایت ادب اور احترام کے ساتھ درخواست پیش کروں گا حضور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں کہ آپ اپنی طبیعت مبارکہ کے مطابق اپنے ملفوظات سے پورے حضور کے